نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، بار بار یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مشرکین مکی دور کے آخر میں مطالبہ کر رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ایک حقیقت بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ رعد آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، فرمایا اور یہ قرآن ایسا بھی ہو سکتا تھا، اس میں ایسی تاثیر، ایسا معجزہ بھی اللہ پیدا کر سکتا تھا کہ اس کی تلاوت سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے۔ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور بڑے بڑے جمے ہوئے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جاتے اور چلنا شروع کر دیتے۔ او قطعت بہ الارض، اور ایسا بھی ممکن تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ او کلم بہ الموتى، اور ایسا بھی امکان تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے مردے زندہ ہو کر گفتگو کرنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ سارے معجزات، یہ ساری خوبیاں رکھ سکتا تھا۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ تو اگر زبردستی ہی لوگوں کو نشانیاں دکھا دکھا کے مسلمان کرنا تھا، ایمان والا بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا، پھر امتحان کس بات کا ہے؟ اصل امتحان تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے ایک بات رکھی گئی ہے، غور و فکر کرو، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تمہارا دل گواہی دے گا کہ بات کرنے والا بھی صحیح ہے، بات بھی صحیح ہے۔ ایسا شخص ہمارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہے جس کی 40 سال کی زندگی پارسائی کی داستان ہے، پارسائی کی زندگی ہے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ اگر اس کا مقصد کو دنیا داری ہوتا تو وہ ایسی باتیں کہتا جس سے لوگ واہ واہ کرتے اور اس کو نذرانے دیتے۔ اس نے ایسی بات کی جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ پہلے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، صادق الامین کہہ رہے تھے، اب اس کو ساحر کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں۔ تو خود سوچو کہ کیا معاذ اللہ اس کا کوئی مقصد دنیا داری ہے؟ خود سوچو، اگر اس کا مقصد دنیا داری ہوتا تو وہ ایسی باتیں رکھتا ہے کہ جس سے واہ واہ ہوتی۔ اس نے ایسی باتیں رکھی ہیں کہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تکلیف تشدد جھیل کر پھر بھی وہ حق کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ سارے شواہد بتا رہے ہیں کہ بات صحیح ہے، بات حق ہے، پھر بھی نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرے گا، زبردستی کسی کو ایمان کے دائرے میں نہیں لائے گا۔ فرمایا افلم ییأس الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کے تمام لوگوں کو زبردستی ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے برابر ان کو پہنچتا رہے گا صدمہ، ان کی کاریگری، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ایک صدمہ آئے گا، پھر دوسرا صدمہ آئے گا، پھر تیسرا صدمہ آئے گا۔ او تحل قریبا من دارہم، یا پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے گھر کے پاس آ کے اتریں گے فاتح کی حیثیت سے۔ مکہ فتح ہوگا اور اس وقت آپ ان کے گھروں کے پاس آ کے اتریں گے، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا جو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی حق کو غالب کرے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔
ثم اخذتهم، اور پھر میں نے ان کی پکڑ کی، مہلت دی تاکہ سدھر جائے، نہیں سدھرے میں نے پھر ان کی پکڑ کی۔ فکیف کان عقاب، تو پھر کیسا رہا میرا سزا دینا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔